مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے، اردو میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت ضروری تھی اور دل میں نیت سے آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب پائیں گے. آج 1446 ہجری کے شوال المکرم کی 15ویں شب ہے ہمارے یہاں، اور آج کی رات بڑی اہم رات ہے. اور سیدنا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی آج شب یوم شہادت 15 شوال المکرم ہے. تو آج ان کی عرس کی شب ہے. تو 15 کی مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے حدیث پاک نمبر 15 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج ہمارے یہاں ایک تو شب عرس ہے شہداء احد کی، اور دوسری طرف افتتاح بخاری کی بھی تقریب ہے، اور حسب معمول مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو اسکول میں جلدی داخل کرا دیتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ بچوں کو مدرسے میں جلدی داخل کرا دیتے ہیں. تو بچوں کی تعلیم کو کس طرح مینیج کریں کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی مل جائے؟ اور اس حوالے سے کوئی کتاب ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے، بعض بچے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہوں گے، بعض کچھ دیر میں. اب ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے قوانین بھی ہیں نا
کہ اتنی عمر تک داخل کروا دو. پہلی جماعت میں بڑی عمر کا ہو جاتا تو پھر ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ انہیں عمر کم بتاتے ہیں، اور یہ گناہ کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے اس کی تعلیم کا. یہ عام ہے. یہ دنیاوی تعلیم کی بات کرتا ہوں. جو اسلامی تعلیم ہوتی ہے دینی مدارس اور ان کا نظام دوسرا ہے، لیکن ان میں داخل کرواتا کون ہے؟ یہاں تو چاروں طرف دنیاوی تعلیم کی ہی بول بالا ہے. اگرچہ اسلامی تعلیم کا اجالا ہے، بلب چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اجالا کتنا سارا دیتا ہے. تو یوں اگرچہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے تھوڑے سے ہیں، اس کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم والوں کے مقابلے میں ان کا اجالا بہت ہے. الحمدللہ یہ روشنی بہت پھیلاتے ہیں. ایک امام کسی محلے میں ہو ہے نا علم والا، وہ سارے محلے کو روشن کر دیتا ہے علم دین کے نور سے. تو بہرحال یہ کہ یہ موقع کی مناسبت سے ہو کہ کتنا ذہین ہے بچہ، اس کے حساب سے تعلیم. اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اس کے عقائد بتائے جائیں. جب وہ سمجھدار ہو جائے، سمجھنے لگے تو اس کی سمجھ کے مطابق اسلامی عقائد بتائے جائیں، اللہ اور رسول کے بارے میں، پھر رشتوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے. ورنہ کیا پھر یہ اوٹ پٹانگ باتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس جوں مطلب یہ سمجھدار ہوتا جائے، اس کو اسلامی تعلیم دی جائے. 7 برس کا ہو تو اب تو اس کو حکم دیا جائے کہ یہ نماز پڑھے. یہ واجب ہے باپ پر، سرپرست ہے تو سرپرست پر، اس پر واجب ہے کہ بچے کو حکم دے، کہے کہ تم نماز پڑھو، وہ کہتا رہے اس کو. اور جب 10 برس کا ہو تو پھر سختی سے اس کو نماز پڑھائے. یہی روزوں کا ہے کہ روزے رمضان شریف کے 7 برس کا ہو گیا، رکھنے کی طاقت ہے اس میں، تو اس کو مطلب کھوٹے ووٹے وہم نہ پالے کہ کمزور ہو جائے گا. طاقت ہے، روزہ برداشت کر لیتا ہے تو اس کو رکھوانا واجب ہے. بچے پر فرض و واجب نہیں ہے، اس کے باپ پر، یا باپ نہیں ہے تو جو بھی سرپرست ہے اس پر واجب ہے. اور 10 برس کا ہو تو وہی اس کو سختی سے روزہ رکھوائیں. لیکن ہمارے یہاں تو ماں باپ ہی نہیں رکھتے تو بچے کیا رکھیں گے روزہ. کئی ایسے ماں باپ ملیں گے جو روزے نہیں رکھ رہے رمضان شریف کے. افسوس. ان سب کو توبہ کر کے جتنے روزے نماز قضا ہیں وہ سب ادا کر لیں اور نماز روزے کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی پابندی کروائیں. انشاءاللہ اس میں دونوں جہانوں کا بھلا ہے، آخرت کی بھلائی ہے اس میں. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کسی شخص کا اپنے بچے کو ادب آداب سکھانا ہر روز نصف صاع یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. حوالہ شعب الایمان 8655. تو اپنے بچوں کو آداب سکھائے جائیں، زندگی کے آداب، سنتیں سکھائی جائیں، اس کی عقل کے مطابق اس کو نماز سکھاتے رہیں، قرآن پڑھاتے رہیں. اب بڑا لکھا بندہ کہلاتا ہے کہ بھئی ایفے سے نیفے میں چلا گیا، وہ کہاوت ہے. تو انہیں اتنا پڑھا لکھا لیکن دیکھ کر قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا. اب یہ ہوگا پڑھا لکھا مسلمان تو قرآن پڑھنا جانتا ہوں، کم از کم دیکھنا تو پڑھنا جانتا ہوں نا. یہ بھی نہیں آتا ہوتا. سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہوتی. میں صحیح بولوں تو آپ کو بھاری تعداد آپ کو نہیں ملے گی، مجھے شاید مل جائے، یا جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں ان کو مل جائے گی، جو درست قرآن سمجھتے ہیں، تجوید کو سمجھتے ہیں. اب تجوید کا نام بھی پہلی بار بہت سو نے سنا ہوگا. بولے تجویز، یہ کیا ہوتی ہے تجویز؟ تو یہ کہ قرآن تو جو کہنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح پڑھنا ہماری بھاری تعداد نہیں جانتی. میں نے میرے نزدیک اس لیے کہا کہ جو بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں، صحیح پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے نزدیک اگر وہ سنیں گے نا تو وہ بولیں گے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. آپ بھلے ان سے ناراض ہو جائیں کہ میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں. تو بچپن سے بھی تو غلطیاں بہت کرتا چلا آتا آدمی. تو بہرحال یہ کہ جب جاگے ہوا سویرا اب سیکھ لیں، کسی اچھے قاری سے
آپ قرآن کریم سیکھ لیں. قرآن نہیں جانتے تو پھر اب جانتے کیا, پڑھے لکھے کیا ہیں. اللہ پاک ہم کو صحیح تربیت اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی کرنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے یہاں بعض اوقات اب کیا ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کیا اب تو تقریباً یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو چونکہ وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں 2.5-3 سال کے، تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو گھر والے یا فیملی ممبرز جو ہے نا یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے نا بس اب یہ چلا جائے ادارے میں. حالانکہ دنیا بھر میں اس کی ساری سائنس اور لاجک تبدیل ہو چکی ہے کہ بچہ زیادہ زیادہ سال، مثال کے طور پہ 4 سال 5 سال تک کم از کم یا اس سے زیادہ یہ والدین کے پاس رہے، گھر کے اندر رہے، اور گھر میں اس کی درست تربیت کا وہ سامان ہو، اور اس کی اخلاقی اور دینی اور جو بھی ایک معاشرتی تربیت ہے وہ گھر کے اندر اس کے والدین کریں، نہ کہ یہ کہ اسے مطلب 2.5 سال ہو 3 سال یا 2.25-3 سال کی عمر، بلکہ لڑتے ہیں جا کر اداروں میں کہ نہیں ہمارا بچہ وہ کہ بھائی 3 سال سے پہلے نہیں لیں گے، اب لے لو نا، 2.5 سال کا ہے 3 سال جیسا نظر آتا ہے اس کو لے لو، یہ سمجھدار ہو گیا ہمارا. وہ بھیا کو کیا میں جواب دوں، اس کو نظر آنا نے عمر کا پھر ایک الگ حساب کتاب ہے. تو ایسا نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ ایجوکیشن کی سائنس بڑی تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ ہر آنے والے وقت میں بچوں جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ اس کی سوچ، ذہانت و سمجھداری پر بھی بڑا انحصار ہے. تو لیکن یہ کہ اس بات پر تو کئی جگہوں پر اتفاق ہوا ہے کہ کم سے کم یہ کہ بچے کی تربیت اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اداروں میں ہم داخل کروا دیتے ہیں اور ہر ادارے کا ماحول اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات بچہ سدھرنے کے بجائے بگڑ کر آ جاتا ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی اگر ملحوظ رکھیں گے اور امیر سنت جو فرمائے اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کا سامان کریں گے. جیسے کتاب کا نام پوچھا گیا تو تربیت اولاد باقاعدہ کتاب ہے، اس کتاب کو لے لیں تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے نصاب ہے. پیرنٹنگ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب آپ کو اس میں مدد دے گی. اب تو پیدائش سے پہلے ہی داخلے کروا لیے جاتے ہیں ایڈوانس میں. کراچی تک میں اس طرح کے اسکولس ہیں کہ جن میں پہلے سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے کہ بعد میں رش ہو جاتا ہے، اس میں موقع نہیں ملتا ہوگا یا کچھ. اب لڑکی پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، بہرحال جو بھی پیدا ہوگا تو وہ فلاں اسکول میں پڑھے گا. علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام فہد اختاری ہے. میرا تعلق کراچی کے علاقے گارڈن سے ہے. کہیں کوئی زلزلہ ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے یا کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو وہاں موجود مساجد یا کوئی مزارات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یا پھر بہت کم نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی اس کے باوجود کوئی مساجد یا کوئی مزار کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو ہمیں کیا ذہن بنانا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. انہیں کسی مسجد یا مزار کو نقصان پہنچ جائے تو کیا ذہن بنانا چاہیے، یہ شاید آپ نے جی اسی طرح معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ زلزلے یا طوفان وغیرہ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد سلامت رہتی ہے، مزار شریف سلامت رہتا ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ پاک کی مرضی ہے کہ ایسی متبرک مقامات بعض اوقات اس کا اظہار کر دیتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ پاک قدرت کاملہ سے اپنے گھر کو اس نے بچا لیا، اپنے اولیاء کے مزارات کو اس نے بچا لیا تھا کہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے، اعتقاد ہے، وہ مضبوط رہے. لیکن ہر صورت میں ایسا نہیں ہوتا. کعبہ شریف پر یزید کے لشکر نے جب حملہ کیا تھا اس وقت گوپھن میں رکھ کر پتھر چلائے جاتے تھے، جس کی اب جدید صورت توپ ہے. تو کعبے کے خلاف کو آگ اور نقصان ہوا تھا. اچھا، اسی طرح اپنے بعض اوقات مساجد بھی شہید ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں. کعبہ شریف تو ایسا طوفان آیا تھا کہ اس میں بالکل یعنی کہ کسی دور میں، کعبہ شریف کی شروعات تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہو چکی ہے نا، تو یوں نقصان پہنچنا ثابت ہے. مسجدوں کو، مزارات کو نقصان پہنچنا ثابت ہے. تو یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. بعض اوقات اور بھی ایسے کرشماتی طور پر بندے بچ جاتے ہیں، چھوٹے بچے بچ جاتے ہیں.
وہ پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا تو پتھروں ملبے میں سے ایک مرغی زندہ سلامت نکلی تھی، وہ بھی حیرت انگیز تھی کہ یہ کیسے بچ گئی. تو اس سوال بھی آیا تھا شاید کہ اب یہ مرغی کس کی، اس کا کوئی مالک تو تھا نہیں. تو ظاہر وہ لقطہ تھا، جو لقطے کے گری پڑی چیز ملتی ہے کہ اب اس کا کوئی نشانی نہیں کہ ہے کس کی، مگر زندہ نکلی تھی. یہ تو ہے نہیں کہ جو جس کے ہاتھ میں آئی وہ اس کو قبضہ کر لے، اور نہیں، کسی کی تھی نا وہ. بچے بھی سلامت رہتے ہیں. ابھی میں نے غالباً آج ہی ایک تصویر دیکھی، ایک کوئی ملبہ ہے، بہت بڑا پتھر، اس میں تھوڑا سا حصہ ہے کھلا ہوا، اس میں چھوٹا سا بچہ بالکل، یعنی کہ اس میں سے وہ ہے اندر، وہ بھی کوئی زندہ ہے بچہ، اس کو منہ نظر آ رہا ہے اس کا. اللہ کی شان ہے. بیچارے کے ماں باپ وغیرہ سب ہو سکتا ہے کہ دب گئے ہوں اس میں اور ختم ہو گئے ہوں، لیکن یہ بچہ زندہ تھا. تو وہ کہا نا اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو اللہ پاک اپنی قدرت کے نظارے کرواتا رہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. کوئی اپنی مطلب یعنی کہ عقل ہوشیاری کہ کتنے گھوڑے دوڑا لے، رب جو چاہے وہ ہوگا. سب چاہیں مگر رب نہ چاہے تو ان سب کا چاہا نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد نعمان شاہد ہے اور میں درجہ دورۃ الحدیث شریف میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا یہ سوال عرض ہے کہ احادیث کی کتب میں سے سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی جس میں احادیث جمع کی گئی؟ حدیث کی کتب میں سے سب سے پہلی کتاب ذہن سے نکل گیا میرے. ویسے تو جو احادیث طیبہ کے اور لکھنے کا جو سلسلہ ہے، باقاعدہ کتابت حدیث کا، یعنی احادیث طیبہ کو لکھنے کا سلسلہ، یہ تو زمانہ رسالت میں شروع ہو چکا تھا. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ایک جگہ پر احادیث طیبہ کو جمع بھی کرتے تھے، جس کو تدوین حدیث علی الاطلاق کہا جاتا ہے. تو وہ احادیث طیبہ جمع بھی ایک جگہ پر ہوتی رہتی تھی صحابہ کے دور میں. جیسا کہ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب پائی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باقاعدہ احادیث طیبہ کی کتابیں یہ مرتب کی ہوئی تھیں، اپنے پاس جمع کی ہوئی تھیں. اور بھی اس طرح کے حوالے جات موجود ہیں. لیکن پھر بعد میں جو کتب کو باقاعدہ ابواب بندی کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس حوالے سے علماء نے پوری ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے ابواب کے ساتھ کتابیں جمع کی، لیکن ان میں کون پہلے نمبر پر ہے اس میں کوئی متعین نہیں ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معمر بن راشد ہیں، حمام ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں. ان تمام حضرات کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی زمانے کے اندر کتابیں یہ لکھنا شروع کی تھیں. تو لکھنے کا سلسلہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے شروع ہو چکا تھا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باقاعدہ ایک صحیفہ صادقہ موجود تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو چیزیں ہی ایسی ہیں جس کی مجھے رغبت ہے. ایک وقف کی آپ کے والد صاحب کی جگہ تھی وحد کے نام سے، اور دوسری آپ کا یہ صحیفہ تھا، صحیفہ صادقہ، جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جمع کیا ہوا تھا. ماشاءاللہ. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکی بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں. امیر اہل سنت اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. ہے تو بڑی مطلب بات، تو حقیقت پر مبنی بات ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں دل میں رہائش نہ دیں. یہ لکھا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ کتابوں میں ڈائری میں رہائش دیتے ہیں. اپنی جو بات خراب لگتی ہے نا، اور پھر کبھی بیٹھیں گے تو تم نے اس دن یہ بولا تھا، اس تاریخ کو یہ بولا تھا، اس ٹائم پر یہ بولا تھا. یہ سب ان کو یاد نہیں ہوتا، یہ اپنی ڈائری میں دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ پرفیکٹ حقیقت بات کر رہا ہوں کہ اسے لوگ دیکھے میں نے کہ وہ دوستوں میں کہ یہ لکھتے ہیں اس کو، یا لکھتے تھے. جو واسطہ پڑا نا مجھے، میں نے الحمدللہ کبھی نہیں لکھی، میں پتہ ہے مجھے. تو یہ کہ اس سے فائدہ کیا سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ دل بڑا رکھنا چاہیے
असल कामयाब वो होता है कि जिसका दिल जो है ना समुंदर की तरह हो, यानी कि समुंदर जो है उसमें बारिश का पानी भी आता है, पहाड़ से बहने वाले चश्मों का पानी भी आता है, नदियों का पानी भी आता है, और सीवरेज गटर का पानी भी आता है। वो समंदर सबको लेके चल रहा है, किसी को धक्का नहीं मार देता कि तू नहीं, तू नहीं, तू, ये सबको अपने अंदर ले लेता है, बल्कि अपने रंग में रंग लेता है सबको, वो चलता रहता है। तो इंसान को भी चाहिए कि समुंदर की तरह अपना दिल रखे, और किसी की बात जो है ना वो जो बुरी लगे उसको दिल पे ना ले और इसको इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, तो ये कामयाब होगा। वरना ये दिल जलाता रहेगा, टेंशन पालता रहेगा, बीमारियां हो सकता है कोई घर कर जाए और परेशानियां इसी की बढ़ेंगी, उसका कुछ बिगड़े शायद ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर ये कि ऐसी छोटी छोटी बातें रखकर वाकई बड़े बड़े रिश्ते उसमें जो है ना मुसाफिर बन जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। यह छोटी सी बात होती है कि कभी किसी रिश्तेदार से आमना सामना हुआ, आपने बड़े पुरतपाक तरीके पर सलाम किया और अगले ने उतना वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने एक नॉर्मल अंदाज में वालेकुम अस्सलाम का और निकल गया। बोला यार इसने अपने को, अब वो आपने दिया दिल पे इसको, यार इसने अपने को लिफ्ट नहीं कराई, हाँ मेरे को ये लगता है यार अपने ऊपर खार खाता है, मेरे से सेट नहीं है, हाँ ये सेट नहीं है, ठीक है अपने भी बताएंगे इसको। अब ये दिल पे लिया इसने और आगे चल के ये लड़ाई झगड़े, अब बेचारा वो उसने अगर नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया है, हो सकता है किसी टेंशन में मुब्तला हो, घर में कोई बीमारी आ गई हो, कोई खुद इसको बीमारी डिक्लेयर हो गई हो, कोई टेस्ट करवाया हो ब्लड टेस्ट वगैरह वो खराब आ गया हो, कोई भी। अब हर चीज आपको पूरी फाइल लेकर तो नहीं घूमेगा ना जो आपको दिखाएगा मेरी ये पोजीशन है, या बच्चा बीमार हो गया हो तो कुछ भी हो सकता है, या पेशाब जोर से आया हुआ उस वक्त भी आदमी का मूड नहीं होता, तो कोई भी इसको सूरत हो सकती है। मगर आपने तो दिल में ले लिया कि यार इसने अपने को लिफ्ट नहीं दिया, ये अपने सेट नहीं लगता। ये बातें भी अगर याद रखेंगे ना आपको हर जगह काम आएंगी, दोस्तों में भी काम आएंगी, रिश्तेदारों में काम आएंगी, कारोबार काम आएंगी। मतलब समुंदर बन जाओ यार और नजरअंदाज करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जी, मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है, मेरा ताल्लुक़ कराची गारमेंट्स फील्ड से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि दरस निज़ामी कैसे और कब शुरू हुआ, रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा दीजिए। जो कुतुब पढ़ाई जाती हैं अभी दरस निज़ामी इसको कहा जाता है, तो असल में मुल्ला निज़ामुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह इन्होंने बरे सग़ीर के अंदर जो है ये सिलसिला शुरू किया था। यानी किताबें तो उनसे पहले भी पढ़ाई जाती थी और उन्होंने भी ज़ाहिर के असातिज़ा से पढ़ी थी, लेकिन इन्होंने बाकायदा अपने मदरसे के अंदर, अपने जामिया के अंदर एक सिलसिला शुरू किया हुआ था और मुख्तलिफ़ फ़नून की मुख्तलिफ़ किताबें, किसी फ़न की, किसी इल्म की कोई किताब तो किसी इल्म की कोई किताब इन्होंने मुरतब की थी। और ये सिलसिला फिर आगे इनकी औलाद और इनके शागिर्दों के ज़रिए चलता रहा। तो इसलिए इनकी तरफ निस्बत करते हुए, चूँकि नाम इनकी निस्बत थी निज़ामुद्दीन, नाम मोहम्मद था, तो इसलिए इसको दरसे निज़ामी ये कहा जाता है। इनका लक़ब निज़ामुद्दीन था, तो ये निज़ामुद्दीन की निस्बत से इसको दरसे निज़ामी कहा जाता है। वरना जो किताबें हैं और बाकायदा कोर्स और आलिम बनाने का सिलसिला है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी आलिम बनाने का कोर्स तो सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पढ़ाते थे, सहाबा ताबईन को, ताबईन तबा ताबईन को, उसके बाद किताबों का भी सिलसिला रहा। लेकिन ये बाकायदा पढ़ाने का जो एक निज़ाम मुरतब हुआ, जो हमारे यहाँ राइज हुआ, वो इनके दौर से शुरू हुआ और फिर इसमें कमी बेशी ये हर ज़माने के अंदर होती रही
اور آج بھی ہمارے دور میں دور کے حساب سے جیسا دور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی یہ ہوتی رہتی ہے. میرا نام محمد ناصر اتاری ہے. میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کیا نفلی روزہ مالک کی اجازت کے بغیر رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد بندہ اس حساب سے کام نہیں کر پاتا جس حساب سے روٹین میں روزانہ کام کرتا ہے. اگر نفل روزہ رکھنے میں کام میں کوئی بھی حرج نہیں ہوتا اور روٹین کا کام وہ کر سکتا ہے تب تو سیٹھ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر نفل روزہ کر کے سست پڑ جاتا ہے، کام پورا نہیں ہو پاتا جو کام کرنا تھا اسے، تو اب یہ کہ سیٹھ سے بات کر لے یا کٹوتی کروا لے. اتنا کام کم ہوتا ہے روزے کی وجہ سے تو کٹوتی کروانی ہوگی. یہ نہیں کہ نفل روزے کی وجہ سے آپ کو رعایت اپنے طور پر لے لینی ہے. اچھا ہاں، اگر وقف کی جگہ ہے، وقف کی نوکری ہے، جیسے کہ مثلا جامعۃ المدینہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کا ادارہ ہے، سب کچھ وقف کا ہے نا یہ، تو اس میں مدرس ہے کوئی، تو اب یہ کہ اگر اس کے سمجھو کہ 4 پیریڈ ہیں، نفل روزے رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے تو یہ 3 پیریڈ لے سکتا ہے. ایک پیریڈ میں یہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، بیٹری اس کی لو ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی اجازت بھی مانگ نہیں سکتا، پھر یہ نفل روزہ نہ رکھے اور اپنا کام پورا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شہداء احد کو سلام پیش کرنے کی فضیلت. محقق علی الاطلاع حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہداء احد پر جو گزرے اور ان کو سلام عرض کرے تو شہداء احد جو ہیں یہ قیامت تک اس کو سلام فرماتے رہتے ہیں. اور خاص کر شہداء احد کے مزارات خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار سے بارہا سلام کے جواب کی آواز بھی سنی گئی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. عاشق مصطفیٰ حضرت حمزہ، خائف کبریا حضرت حمزہ، اپنے رب کے شیر ہیں حضرت حمزہ، بہادر و دلیر ہیں حضرت حمزہ، مصطفیٰ کے شیر ہیں حضرت حمزہ، حضرت حمزہ، حضرت حمزہ، حضرت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. 15 شوال المکرم کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد کا یوم عرس ہے. الحمدللہ ہم نے آج 14ویں کی شام ہے تو سیدنا حمزہ اور شہداء احد کی نیاز کی ہے، آپ بھی کر لیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شکل یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں شوال المکرم کی مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں 15ویں رات ہے. یہاں عرب دنیا میں آج 15ویں رات ہے اور اس وقت تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار کے قریب اور شہداء احد کے مزارات کے قریب اس وقت مدینہ پاک میں کافی مخلوق جمع ہوئی ہوگی اور آج ان کی شب عرس ہے. ہم نے الحمدللہ شام کو ہی وہ ایصال ثواب کی ترکیب کر لی، مغرب سے بھی پہلے 14 تاریخ کو، کیونکہ مدنی مذاکرہ تھا نا تو ہمارے 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے ٹائم کا، تو اس لیے وہ مغرب کے بعد کھانا کھاؤں تو پھر تاخیر زیادہ، تو اس لیے عصر کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ کھانا کھا لیا جائے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی ورنہ وہ کھانا کھا کے پھر اور لیٹ ہو جاتا. جلدی جلدی وہ ترکیب کر لی. تو اس سال ثواب تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ضرورت وہ عذر میرا مضبوط تھا, لیکن چلو یہ گلدستہ تو آج رات میں ہی چلا نا جو ابھی آپ نے دیکھا. اور پاکستان میں کل مطلب 15ویں رات ہے, تو آپ نے اگر نیاز نہ کی ہو تو کر لیجیے گا. حضرت سیدنا حمزہ جو ہے نا, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے دلیر واقعی شعر, اور وہ بھی کس کے, اللہ اور رسول کے شعر. ان کی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لے آئے. 4 مشہور لقب ہیں ان کے. اسد اللہ یعنی اللہ کا شعر, اسد الرسول یعنی رسول کا شعر, فاعل الخیرات بہت بھلائی کے کام کرنے والے, اور سید الشہداء شہیدوں کے سردار. یہ شرح زرقانی مواہب الدنیا کے حوالے سے عرض کیا گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جہتوں سے, کئی سمتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, کئی طریقے سے. مثلا نمبر 1, آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں. نمبر 2, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی چچا زاد بہن ہے. یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت ثویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما, جو رسول خدا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دودھ کے رشتے کی مائیں ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں خوش نصیب ماؤں کے دودھ پیے ہیں. دودھ کے رشتے کے بھی بھائی ہوئے ان مانو کر. کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ, حیرت کی انتہا ہیں حضرت امیر حمزہ. اللہ رے یہ نسبت, اللہ رے یہ عظمت, سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معجم کبیر میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ, یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ پاک اور اس کے رسول کے شیر ہیں. وہی شیر ہیں خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے ہیں, محب حبیب داور آقا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے عاشقان رسول, 15 شوال 3 سن ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. بہت بہادری سے آپ نے جنگ کی, آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے. بوقت شہادت آپ جناب کی عمر شریف جو تھی وہ 57 برس تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا عم رسول اللہ, یا عم رسول اللہ, یا سید الشہداء, یا سیدی حمزہ, دافع رنج و بلا آپ ہیں, بس آپ ہیں, دافع رنج و بلا آپ ہیں, بس آپ ہیں. اے میرے
حمزہ پیا آپ ہیں بس آپ ہیں یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ مصطفیٰ کے شیر ہیں سارے دشمن زیر ہیں مصطفیٰ کے شیر ہیں سارے دشمن زیر ہیں جرتوں کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں جرتوں کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینے آ گیا آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینے آ گیا حاضری کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں حاضری کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جلا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی اللہ 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 ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوکر کی شہر کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصحابی نبی پیارے بابا جان میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں ماشاءاللہ آج افتتاح بخاری کی تقریب ہے اپنی کافی طلباء کرام نظر بھی آ رہے ہیں سب کو مبارک بھی ہو کہ بخاری شریف آج سے شروع ہوگی آپ کا درس نظامی کا جو درجہ ہے وہ بھی میرا خیال ہے اب شروع ہو گیا ہوگا تقریباً شروعاتی ہوگی اور چھٹیوں کے بعد اچھا یہ سب جگہ صرف طلباء ہی طلباء نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جو ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں تو عام عیسائی بھائی بھی آتے ہیں وہ کہاں گئے مجھے اس میں پچھلی بار بھی مجھے لائیو عرض کرنا پڑتا ہے اس بار بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ بہت زور سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی عصر سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو نکال دیا ہوگا باہر یہ پھر گھر جا کے رکیں گے یہ کسی کو احساس نہیں ہوتا ہوگا اور دل آزاری اپنی جگہ پر ایسا کچھ ہوا ہو اگر تو پہلے بھی سمجھایا تھا میں نے ایسا نہیں کرو بولے مل جل کر بیٹھیں تو کیا حرج ہے اس میں طلبہ گھس تو نہیں جائیں گے الگ مخلوق تو نہیں ہے کہ بھئی جدا مخلوق یہ الگ ہونی چاہیے اور عوام الگ ہونے چاہیے بلکہ ان کو تو یہ بیچارے بولتے بھی نہیں ہوں گے ان کا یہ تھوڑی بولتے ہوں گے کہ ہم الگ بیٹھیں گے تو ایسا کچھ ہوا ہے تو غلط نہیں ہوا تو ٹھیک دوسری جگہ ہوتا ہو تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ایسا کرنا نہیں ہے یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی کہ ہم ہیں غیر طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کو پھر دکھاتے رہو نا ان کو بھی طلبہ کرام کو بھی دکھاتے رہو سب کی زیارتیں کرواتے رہے
تو ایسا ہوا ہے نہیں، پیچھے ان کو دھکیلا ہے کہ نہیں ہے؟ جو عصر سے مغرب سے آ گئے تھے ان کو یہ آگے بیٹھنے دیا ہے؟ یہ آگے بیٹھنے والے آگے بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ مجھے کرام حاجی سے آگے، عمران بتائیں گے۔ یہ طلبہ کرام کے آگے اچھا، ان کو بیٹھے ہوئے نکالا نظر آ نہیں رہے ہے ہیں، نا؟ ہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں طلبہ کرام سے آگے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ آگے ہیں طلبہ کرام، اما کہ وہ پہلی طرف صف والے بیٹھے۔ کیا پتہ پھر چلا ہے ٹھیک؟ کہ وہ ہیں، میں بولا شاید اس ہاں یہ آگے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہے نا؟ اب ٹھیک ہے، کسی کو روکا نہ جائے، میرا مطلب یہ تھا کہ کسی کو روکا نہ جائے کہ مدنی مذاکرہ تو اپنا روٹین وائز ایک چل رہا ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسلمان آ گیا تو اس کا دل دکھانا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن تم یہاں نہیں بیٹھو ادھر فلاں بیٹھے گا، یہ طریقہ نہیں ٹھیک۔ مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں جو یہ درود پاک لکھا ہے صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، انہیں اس کا کیا بدلہ عطا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اس کے انعام میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ حوالہ احیاء العلوم جلد پہلی صفحہ 929۔ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت بکر بن منیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سامان بھیجا، شام کو تاجر یعنی بزنس مین آئے اور 5000 درہم نفع یعنی پروفٹ کی آفر کی کہ ہم سامان خرید لیں گے، آپ کو 5000 درہم نفع پیش کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا آج کی رات ٹھہر جاؤ۔ دوسرے دن تاجروں کا دوسرا گروہ آیا، انہوں نے 10,000 درہم نفع دینے کی آفر کی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کل جو تاجر یعنی بزنس مین آئے تھے میں نے ان کو بیچنے کی نیت کر لی تھی، یعنی ان کو کہا نہیں تھا کہ تم کو بیچوں گا، دل میں نیت کر لی تھی، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہی کو سامان بیچا اور فرمایا میں اپنی نیت بدلنا پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ڈبل نفع نہیں لیا، آپ نے سنگل نفع پر جو نیت کر لی تھی کہ میں ان کو دے دیتا ہوں، پھر دوسری آفر آئی بڑھے کی تو اپنی نیت آپ نے تبدیل نہیں فرمائی بلکہ وہ پہلی نیت پر قائم رہتے ہوئے آپ نے دے دیا ان کو۔ حوالہ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 12، ضیاء القاری جلد پہلی صفحہ 235۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، آپ نے دیکھا ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا انداز تھا اور کتنی زبردست سوچ تھی کہ ایک چیز کی نیت کر لی تو پھر اب زیادہ نفع بھی قبول نہیں فرمایا، آپ کے دل نے گوارا نہیں کیا۔ اگر یہ شرعاً جائز تھا یہ کہ ان کو کوئی ان سے ڈن تو کیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے تو ڈن کر کے بھی بدل جاتے ہیں لوگ، کیا کیا کر دیتے ہیں۔ تجارت میں جتنا آج کل گناہ ہوتے ہیں بزنس میں، تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہوتے جانتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کی کاش پیروی نصیب ہو جائے کہ کم از کم ہم مطلب جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، سودا ڈن کر پھر پھرے نہیں، دے دیا خلاص۔ اللہ توفیق دے۔ پیارے پیارے طلبہ کرام، اللہ پاک نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے بے مثال حافظہ بھی عطا فرمایا تھا، میموری۔ آپ کی میموری اتنی پاورفل تھی، حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جس چیز کو ایک بار پڑھتے وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے. بعض یہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری حافظے کی مضبوطی کے لیے، میموری کے لیے کوئی دوا پیتے ہوں گے. ایک دفعہ امام وراق رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے میں امام بخاری سے پوچھا کہ حافظے کے لیے کون سی دوا، یعنی کون سی دوا ہے حافظے کے لیے؟ ارشاد فرمایا دوا کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ پوری توجہ دی جائے، مطالعے میں پوری توجہ دی جائے تو یہ قوت حافظہ کے لیے بہترین ہے. پڑھتے وقت کیا بعض اوقات یہ سوچ وہ سوچ، باتیں ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، شور مچا ہوا ہے، کبھی بیچ میں یہ کر لیا تو کبھی چائے پی لی تو کبھی پانی پی لیا، کچھ گفتگو کر لی، پھر مطالعہ شروع کر دیا. تو ہم لوگ حافظے میں پوری توجہ دیتے نہیں ہیں. تو اگر حافظہ پوری توجہ کے ساتھ یعنی مطالعہ، اسٹڈی پوری توجہ کے ساتھ کی جائے نا تو وہ حافظے کے لیے بہتر ہے، میموری کے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھنا اس میں قدر آسان ہوگا. ورنہ یہ کہ بے توجہی کے ساتھ پڑھیں گے یا نیند چڑھی ہوئی ہے تو پڑھیں گے، تو بھاگم بھاگ ہے تو پڑھیں، تو پیشاب کا زور لگا ہوا ہے اور پڑھے جا رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر یاد کہاں سے ہوگا؟ کہ دماغ کئی جگہ مطلب اس وقت متحرک ہوگا، ایکٹیو ہوگا تو کام نہیں ہوگا، یہ یاد رہنا مشکل ہو جائے گا. تو دماغ ایک ہی طرف ہو، اسٹڈی پر، مطالعے پر، تو کام جو ہے مضبوط ہوگا اور حافظہ جو ہے اس کو قبول کر لے گا انشاءاللہ. یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. بخاری شریف کے تعلق سے بھی بعضوں کے بڑے پیارے پیارے اقوال ہیں کہ بخاری شریف بہت پیاری کتاب ہے. بعض بزرگوں کا فرمان ہے یہ کتاب یعنی بخاری شریف جس گھر میں ہو وہاں وہ جلتا نہیں، نہ آگ نہیں لگتی اور نہ وہاں چوری ہوتی ہے. یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں کیونکہ ایک تو اس میں صحیح احادیث ہیں بخاری میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مصنف یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لکھا ہے. لکھنے والے کا خلوص اور تقوی یہ بھی کتاب میں اثر انداز ہوتا ہے، تحریر پر اثر کرتا ہے. شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت شدت، خوف دشمن، مرض کی سختی، قحط سالی یعنی اناج کی تنگی اور بارشیں نہ ہوتی ہوں اور اناج کی تنگی ہو گئی ہو، اور دیگر بلاؤں یعنی آفتوں، مصیبتوں میں بخاری شریف کا پڑھنا تریاق کا کام دیتا ہے. بہترین علاج ہے ان چیزوں کا. اکثر اس کا آپ فرماتے ہیں اکثر اس کا تجربہ ہو چکا ہے. حوالہ بستان المحدثین صفحہ نمبر 274، ضیاء القاری جلد اول صفحہ نمبر 274. اتفاق سے دونوں کتابوں کے صفحے نمبر ایک ہی ہے، 274 274. اچھا، پہلی حدیث پاک جو ہے یہ ہم پڑھتے ہیں بخاری شریف کی. طلباء کرام توجہ سے، جہاں جہاں طلباء کرام ہیں، طالبات ہیں، اگر بخاری شریف آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو کھول بھی لیں. یہ جو ماشاءاللہ بخاری شریف میں افتتاح بخاری میں شرکت کرنے میں جو ہمارے پاس ممالک ہیں، بنگلہ دیش، ماریشس، امریکہ، یو کے، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، نیپال، اٹلی، کینیا، امریکہ، تنزانیہ میں جو جامعۃ المدینہ ہیں وہاں بھی ہمارے طلباء کرام یہ افتتاح بخاری کا جو سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر اور فیضان آن لائن اکیڈمی میں بھی جو ہمارے طلباء کرام ہے یہ بھی اس وقت جو سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ وہ بھی شامل ہیں. بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک یہ ہے علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس کا ترجمہ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر شریف پر یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جسے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری شریف پہلی حصہ 54 صفحہ نمبر 54۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کوئی حدیث اس سے زیادہ جامع ہے، یہ پہلی حدیث جو ہے اس سے زیادہ جامع ہے اور اس سے بڑھ کر فائدے والی نہیں ہے۔ حوالہ المجالس الواعظیہ جلد اول صفحہ نمبر 106۔ بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام نے اس حدیث پاک کو دین کا تہائی حصہ یعنی 1/3 پارٹ قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کے احکام پر 3 طرح سے عمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 قول سے یعنی ارشاد سے بات سے، دوسرا فعل سے یعنی کہ ایک تو وربلی اور دوسرا پریکٹیکلی کام سے، نمبر 3 نیت سے، لہذا نیت 1/3 اسلام ہے، نیت 1/3 اسلام ہے۔ حوالہ عمدۃ القاری جلد پہلی پیج نمبر 49 ماخوذن، ضیاء القاری جلد پہلی صفحہ 336۔ حضرت علامہ سید محمد بن محمد زبیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک کسی بندے کو ہمیشہ جنت میں اس کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے رکھے گا۔ اگر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا تو عمل کی مدت کے مطابق جنت میں رہتا یا اس سے ڈبل مدت تک، لیکن اللہ رب العزت اسے نیت کے مطابق جزا دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کروں گا۔ تو جب موت نے اس کے عمل کو ختم کر دیا، عمل کا سلسلہ رک گیا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ اسی طرح غیر مسلم کا معاملہ ہے، اگر غیر مسلم کو اس کے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جاتا تو وہ ہمیشہ اس میں نہ رہتا بلکہ اپنے عمل کی مدت کے مطابق جہنم میں رہتا، لیکن چونکہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ ہمیشہ کفر پر رہے گا، اسی لیے اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دیا گیا۔ حوالہ اتحاف السادہ جلد 13 صفحہ 21۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندے مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ ماشاءاللہ پہلی حدیث آپ نے سنی یا میرے ساتھ دہرائی، الحمدللہ اللہ پاک بخاری شریف کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واقعی بخاری شریف لکھنے والے بھی بڑے باکمال تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور زبردست آپ کا تقوی۔ بہت پیارا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام بخاری کتنے محتاط تھے اور کتنا آپ کا تقوی، پرہیزگاری اور کتنے عقل مند تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے، شپ میں سوار ہوئے۔ آپ کے پاس ایک پرس تھا جس میں 1000 دینار تھے، 1000
سونے کی اشرفیاں 1000 دینار. دوران سفر ایک شخص نے آپ کی خوب خاطر تواضع کی، بڑی محبت و احترام سے پیش آیا، جس کے سبب آپ نے اعتماد کر کے اسے اپنے پاس موجود رقم کے بارے میں بتا دیا. ایک دن وہ شخص سونے کا بہانہ کر کے لیٹا، پھر اچانک ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور واویلا کرنے لگا اور کپڑے پھاڑنے لگا. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہائے میں لٹ گیا، میرا پرس چوری ہو گیا جس میں 1000 دینار تھے. فوراً جہاز میں سب کی تلاشی شروع ہو گئی. یہ دیکھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری بات سمجھ گئے اور بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ اس افراتفری میں آپ نے خاموشی سے اپنا پرس سمندر میں پھینک دیا اور کسی کو سمجھ بھی نہ پڑی. جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب کی تلاشی لے لی گئی اور کسی سے رقم نہ ملی تو لوگ اس شخص پر برس پڑے، اس کو پیٹنے لگے، مارنے لگے اور اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی، سب کو تم نے پریشان کیا، اتنا سا جہاز ہے اور اس کو تلاش کیا گیا اور رقم تو کسی کے پاس نہیں ہو، کہیں بھی نہیں ہے وغیرہ. خیر وہ شخص بڑا ذلیل ہوا. بعد میں وہ موقع پا کر تنہائی میں امام بخاری سے ملا، پوچھا کہ آپ نے جو اشرفیوں کا مجھے کہا تھا وہ کہاں غائب کر دیا، وہ پرس کہاں گیا؟ تو فرمایا میں نے سمندر میں پھینک دیا تھا. اس نے حیرت سے کہا آپ نے اتنا بڑا نقصان کیسے گوارا کر لیا؟ اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا نا وہ گرے میں باندھنے کا ہے. فرمایا اے کم عقل، اے نادان، میں نے اپنی ساری زندگی کی سب جمع پونجی حدیث کی طلب میں لگا دی، جس کی وجہ سے لوگ مجھے ثقہ یعنی حدیث کے معاملے میں قابل بھروسہ اور امانت دار سمجھتے ہیں. کیا میں چند سنکوں کی خاطر اپنے اوپر چوری کا جھوٹا داغ لگنے دیتا اور اللہ پاک کی دی ہوئی یہ عزت گنوا دیتا؟ حوالہ الفوائد الدراری للعجلونی، صفحہ 51-52، دار النوادر. سبحان اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیسی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، اتنی بڑی قربانی دے دی مگر اپنے کردار پر دھبا نہ لگنے دیا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی امام بخاری پر بے پایاں رحمتیں ہوں. یہ واقعہ آپ کے اعلیٰ اخلاق، دنیا سے بے رغبتی، بلند ظرفی، غیر معمولی حکمت عملی اور گہری ذہانت کا پتہ دیتا ہے. آپ نہ صرف علم کے امام تھے بلکہ اعلیٰ کردار، فراست اور مروت میں بھی بے مثال تھے. یہ بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ ہے کہ امام بخاری ایسے تھے اور اللہ پاک نے اس متقی، پرہیزگار اور بے داغ کردار کے مالک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو کیسی مقبولیت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کے بعد سند کے اعتبار سے امام یہ بخاری شریف کا ہی نام آتا ہے. اچھا، بخاری شریف میں صحیح حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں تو یہ عوامی غلط فہمی دور کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس بخاری سے سناؤ، بخاری سے دکھاؤ کہ یہ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسری کتابیں جو حدیث کی ان میں غلط حدیث ہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح بنے صحیح، یہ غلط اور صحیح یہ نا ایک دوسرے کا ضد جو تو اپوزٹ، یہ یہاں یہ مراد نہیں ہے. صحیح ایک اعلیٰ درجہ ہے حدیث کا، سب سے اعلیٰ درجہ. یہ راویوں پر اور اس پہ جو کلام ہوتے ہیں یہ پوری بحث ہوتی ہے اس پہ. تو یوں بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہے وہ اعلیٰ، یعنی جو سرکار نے فرمایا وہ تو ہے ہی حق، اس میں تو کوئی کلام ہی کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن جن ذرائع سے آئی، اس نے سنی، اس نے سنی، اس نے سنی، اس نے سنی، یوں کر کے آتی ہے نا حدیثیں. تو یہاں مطلب یہ جو بیان کر رہے کہ میں نے سرکار سے سنا، پھر اس نے اس سے سنا، پھر اس نے اس سے سنا، تو یہاں مطلب کلام ہوتا ہے کہ کوئی اس میں ایسا شخص ہو کہ یا تو وہ جھوٹا ہو یا چوری کی ہو اس نے، یا اس پہ اس طرح کی تہمتیں لگی ہوں
یا یہ اس کا حافظہ کمزور ہو، تو اس طرح کی پھر حدیث کی قسمیں، تو یہ صحیح میں یہ مطلب عیب نہیں ہے راویوں میں، اس طرح انہوں نے مطلب یہ حدیثیں جمع کی ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے. یہ ابھی ان کا جو یوم عرس تھا یہ منانے کا ہمارے یہاں کوئی مطلب عرف نہیں ہے، یعنی رواج نہیں ہے. البتہ یہ کہ مصروفیت کا دن ہوتا ہے وہ لوگوں کی. پہلی شوال المکرم نے عید الفطر جو ہے نا، یہ آپ کی وفات کی تاریخ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو گزر چکی. حضور آپ کی ولادت کی تاریخ 13 شوال ہے. ابھی ہمارے یہاں جو ابھی آج اور وفات کی تاریخ عید ہے. ہاں، اور ولادت کی تاریخ 13 شوال ہے ابھی جو گزرا ہے یہاں کرا پاکستان میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شوال المکرم عزت والا مہینہ ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تمام طلباء کرام سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بخاری شریف تو سنا، ابھی پڑھی حدیث پاک، اور یہ آپ کا آخری درجہ ہے غالباً، آخری درجہ نہیں. تو اب اس کے بعد آپ کو مدنی کا ٹائٹل ملے گا، اور آپ کو ہو سکتا ہے لوگ ابھی سے علامہ بولتے ہوں، حضرت ہوں، علامہ ہوں، آپ جو بھی ہوں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اور دعوت اسلامی کی ایک مطلب یہ نہیں کہ یہ برکت ہے کہ ہم سب جمع ہیں، اور آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ملی کہ الحمدللہ یہ درس نظامی کا شوق ملا، جذبہ ملا، اور آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو درس نظامی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوں گے لوگ ایک تعداد، کہ باپ دادے عالم تھے تو یہ بیٹوں کو بھی پڑھاتے تھے. یہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا. لیکن دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں یہ بھی ہیں، اس طرح کے بھی طلباء کرام ہوتے ہیں جو جدی پشتی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جو بڑی پیاری مطلب یہ لڑی ہے کہ سب جس میں علماء ہوں. لیکن اب جو اس میں جامعۃ المدینہ میں اکثریت وہ ملے گی کہ یہ مطلب فاؤنڈر ہیں اس کے اپنے خاندان میں علماء پروڈکشن کے، کہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی اولاد پڑھے گی، ان کی اولاد پڑھے گی، یوں یہ چلیں گے. ایسے زیادہ اچھا عام طور پہ مطلب بہت زیادہ جو غریب اور اس طرح کا طبقہ جو تھا یہ اس طرف آتا تھا درس نظامی کی طرف. اب وہ صورت بھی نہیں ہے، یعنی کہ صاحب حیثیت بھی اس کو ملیں گے، آپ کو سرمایہ داروں کے بیٹے بھی ملیں گے، مالداروں کے بچے بھی ملیں گے، بڑے بڑے لیڈروں کے بچے بھی ملیں گے، قائدین کے بچے بھی ملیں گے. وہ درس نظامی ہمارے یہاں کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 2 4 10 20 نہیں ہوتی. ہمارے یہاں طلباء کرام کی تعداد ہزاروں میں ہے الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی ہے. تو اب یہ کہ آپ بھی اپنی اس دعوت اسلامی کو چھوڑ کے کہیں جائیے گا نہیں، یہ عرض ہے. آپ درس نظامی کر لیں، پھر یہ جا وہ جا، ہم آپ کو ڈھونڈتے رہیں، تو ایسا نہیں ہونا. مجھے چھوڑ کے مت جانا مہربانی کر کے. یہ دعوت اسلامی میری ہے تو آپ کی ہے، آپ کی ہے تو میری ہے. اس کو لے کے چلتے رہنا. آپ جتنا اس کا کام کریں گے نا تو انشاءاللہ اتنے آپ کے جامعۃ المدینہ میں تو بڑھیں گے نا. آپ کو دلچسپی علم دین کی اشاعت میں ہے تو ہمیں بھی اگر ہمیں نہ ہوتی تو جامعات کیوں ہوتے، مدارس المدینہ کیوں ہوتے، فیضان اکیڈمی کیوں ہوتی، اتنے ادارے جو دعوت اسلامی علماء پروڈکشن کر رہی ہے کیوں ہوتا. تو یہ ہماری دلچسپی، ہماری مرکزی مجلس شورا کی دلچسپی، تو یہ ہم سب ایک ہی ہیں. تو اب یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں چھوڑنا ہے، اب بھی سے جاری رکھنا ہے. نہیں بھی کر رہے وہ، اگر کوئی تنظیمی ذمہ داری لینی سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بھی لی جائے، ملتی ہے تو نہ ملے تو کوئی بات نہیں. ذمہ داروں کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا ہے. درس بھی دیں، مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی پڑھائیں. 12 دینی کام ہے وہ بھی آپ نہیں کرنے، ظاہر ہے سب مل کے ہی کریں گے تو یہ کام بڑھے گا. ماشاءاللہ روز کی اتنی مسجدیں، 1.5 مسجد تو پرانی ہو گئی، 1.5 مسجد ایوریج دنیا میں بن رہی ہے دعوت اسلامی کی. 2 دن میں 3 مسجدیں، کہیں فاؤنڈیشن، کہیں مطلب پلاٹ
خریدا جا رہا ہے، تو کہیں اس کی تعمیرات شروع ہو رہی ہے، کہیں افتتاح ہو رہا ہے، کہیں پہلی نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری دنیا ہے، وہ پتہ نہیں ہزاروں مسجدیں دعوت اسلامی نے تعمیر کر دی. ورنہ یہ کہ ایک مسجد جو بناتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ کتنے 200 ہوتے ہیں. اتنا مشکل کام ہے مسجد بنانا، بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں. مرحبا ہے جو بھی اللہ کا گھر بناتا ہے، اس کو ہزاروں سلام ہے ہمارے، یہ نہیں. لیکن دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی مسجدیں الحمدللہ بنا رہی ہے، اور خالی بنا نہیں رہی، اس کو آباد کرنے کی بھی کوشش جاری ہوتی ہے. یہ آباد بھی ہو ہر جگہ، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ. تو آپ اگر مل جل کر دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جامعات المدینہ کی تعداد بھی بہت بڑھے گی، اور اللہ کرے گا تو علم دین کا دور دورہ رہے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف مطلب جہالت کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ مطلب قرآن پڑھیں گے اور نعتیں پڑھیں گے اور دینی مسئلے سیکھیں گے، سکھائیں گے، کردار درست ہوگا، اور ہم سب انشاءاللہ مل جل کر جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں جنہوں نے 12 ماہ دعوت اسلامی کا قافلوں میں سفر کیا، مرحبا. جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ بھی لکھوا دیں، یا تو ابھی سے لکھوا دیں، آئندہ سال پھر یہیں سے آپ کو داخلہ، اور 2 بار افتتاح بخاری ہو سکتا ہے. اب میں تو پتہ نہیں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، بوڑھا ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. وہ زندہ رہے تو بیان کر سکے، اس قابل ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اب یہ کہ اس کو غنیمت جانے اور 12 ماہ سفر کی ترکیب کر لیں، دارالسنہ پر اپنے نام لکھوا دیں مہربانی کر کے. اور زندگی میں 12 ماہ سفر ضرور کرنا ہے، کم از کم ایک بار. لیکن آپ لوگ درس نظامی کی بات کریں گے تو گھر میں کہا جائے گا کہ شادی کر لو، ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، پھر آپ سمجھدار ہیں پھر کیا ہونا ہے. تو ابھی موقع ہے. طالب علم ٹینشن فری ہوتا ہے عام طور پر، بعد میں ٹینشن کا ہار پہنتا ہے. ہاں ظاہری طور پہ پھولوں کا ہار پہنتا ہے، لیکن بعض لوگ کیا ایک تعداد ہے اس دور میں ٹینشن کا ہار پہنتے ہیں، نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. میں کوئی بددعا نہیں کر رہا، دنیا دیکھی بھالی ہے جو ہو رہا ہے. آپ کو بھی تھوڑا بہت تو علم ہوگا اس کا، مجھے کچھ زیادہ ہی تجربہ ہے. تو اللہ پاک رحمت کرے تو 12 ماہ اللہ کے دین کے لیے سفر کر لیں، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد سنبھالنا، امامت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اسی طرح تدریس کرنا، علم دین کو پھیلانا، علماء پروڈکشن میں حصہ لینا، پھر مفتی کورس کرنا، یہ سب چیزیں جب پیش نظر ہوتی ہیں. کچھ میں بھی تحریری کام کر لوں، المدد علمیہ کا کوئی حصہ بن جاؤں، دارالفتہ اہل سنت کا حصہ بن جاؤں، جامعۃ المدینہ کا حصہ بن جاؤں، کسی مسجد کی ممبر و محراب سنبھال لوں، امامت کر لوں، چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں بڑی بھری لگتی ہیں. پھر کوئی کان میں آ کے کہتا ہے کہ یار اس میں اتنا وہ ہے نہیں یار، مطلب کہ اتنی آمدنی نہیں ہے، بڑی اتنا وہ نہیں ہوتا یار، اس میں چلے تو جاؤ گے آپ مگر وہ آپ کو ریٹرن نہیں ملتا، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، اور وہ آسائشیں اور وہ وغیرہ وغیرہ. تو اب جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پھر بعض اوقات ہمارے اسلامی بھائیوں کے دل جو ہے نا وہ تھوڑا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے وسوسے اور عجیب و غریب خیالات آ جاتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر جہاں ہمارے اتنے ماشاءاللہ ہزاروں میں امید کرتا ہوں طلبہ کرام، اساتذہ کرام، ظاہر جو آپ کہیں گے نا اساتذہ کرام و ناظمین اسی کو لے کر چلیں گے، یہی ہمارا طریقہ کار ہے. تو اسی طرح ہمارے جو جامعۃ المدینہ کی جو طالبات اسلامی بہنیں ہیں یہ ہیں، تو آپ کی دی ہوئی سوچ کو ہی لے کر چلنا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے. تو آپ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح کے وسوسے، خیالات، اشکالات اور آتے ہیں تو تھوڑا بتاؤ نا کیا کرے کیا؟ اصل وہ ایک تو فیوچر بنانے کا کنسپٹ، دوسرا یہ کہ یہ واقعی آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ یار اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے. اب المدینہ العلمیہ میں گئے تو کیا ترقی ہوگی، کتنی تنخواہ ہوگی، بس زیادہ سے زیادہ آپ بہت آگے بڑھ گئے نا تو اتنی تنخواہ ہوگی.
اچھا آپ دارالفتہ اہل سنت میں چلے گئے, مفتی صاحب بن گئے, وہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گی, فرصت نہیں ملے گی, وہ مسئلے پر غور کرتے رہو, رات کو اٹھ کے پوائنٹ نوٹ کرو کہ وہ جو فتویٰ لکھنا ہے نا مجھے یہ پوائنٹ صحیح ہے, کل جا کے میں نے یہ لکھنا ہے یا یہ کمپوز کرنا ہے, وہ ہاں اس کتاب میں ملے گا. تو یار رات کو بھی اس کی فکریں, دن کو بھی فکریں, کوئی آگے مطلب اس میں ترقی نہیں ہوتا نا اتنی سی. تو یہ سوچیں بنتی ہوں کہ بعض ویپاری بن جاتے ہیں, پیسے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چٹکلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں ایک ملک کے دورے پر تھا, دعوت اسلامی کے قافلے میں گیا ہوا تھا. قافلے میں یا جو بھی سمجھو گیا ہوا تھا, میرا بیان وغیرہ بیانات تھے. تو ایک صاحب تھے, میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا, ایک صاحب تھے, مولانا تھے, حضرت تھے, اور درس نظامی سے مشرف تھے, کہ نام بھی اچھا بزرگ کا رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے. اب تو اللہ بہتر جانے, وہ عمر میں تو مجھ سے اس وقت بھی بڑے لگ رہے تھے, وائٹ بال تھے ان کے, تو اب خدا بہتر جانے کس حال میں ہوں گے. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. 100 سال میں تعزیتی پیغامات بناتا ہوں نا, کبھی کبھی 115 سال 120 سال کے بھی آ جاتے ہیں, 100 سال کے تو کئی بار آئے, 101 سال 99 سال 98 سال. تو لوگ اب بھی جی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, جینے والے جی رہے. تو میں نے کسی سے تعارف کروایا جو ان کو جانتے تھے کہ عالم صاحب ہے, تو وہ ان سے فری ہوں گے سمجھے. اپنے میمن بھائی تھے, میمنی میں بات ہو رہی تھی, تو بولا اور ہی کڈا عالم, یہ ویپاری ہے ویپاری. وہ کام دھندا کر رہے تھے, انہیں تدریس یا کوئی مسجد یا محراب ممبر کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, وہ دھندا کر رہے تھے, درس نظامی کر لیا تھا. ہو سکتا ہے بھول بھال گئے ہوں, اللہ بہتر جانے, وہ ان کو جانتے ہوں گے. تو یہ میں نے کہا چٹکلا, تو پھر آپ کا بھی یہی اشر ہونا ہے. اگر آپ کام دھندوں میں پڑ گئے مال مل جائے گا, ہو سکتا ہے 2 پیسے آپ کے پاس ہو جائیں, لیکن یار علم دین سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہو تو بتا دیں مجھے, اس کا پتہ دے دیں مجھے. مجھے پتہ بھی نہیں چاہیے, میں کنفرم ہوں, ذہن بنا ہوا ہے کہ علم دین سے بڑی کوئی دنیا میں دولت ہے ہی نہیں. آپ بتائیں گے تو مجھے یقین میں نے کرنا ہی نہیں اس پر. العلم النور, علم نور ہے, علم روشنی ہے. عالم عالم ہوتا ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. عالم کے لیے دریا کی بلوں میں چونٹیاں تک دعائیں کرتی ہیں, بزنس مین کے لیے نہیں کرتی, نہ وہ کسی منسٹر کے لیے کرتی ہوتی ہے, نہ کسی مطلب یعنی کہ بڑی کوئی یعنی کہ سیاسی پارٹی کے کوئی بہت بڑے لیڈر کے لیے کرتی ہوتی ہے. عالم دین کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہے چونٹیاں دعائیں. علم دین کے فضائل تو بہت 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 زیادہ ہیں. ہم جن کی کتابیں پڑھی, امام بخاری, تو کیا تھے, عالم تو تھے نا. عالم کی کیٹیگری ہوتی ہے, بہت بڑے عالم دین تھے, محدث تھے. تو آج ان کا نام روشن ہے نا. اس دور کے کسی بزنس مین کو آپ جانتے ہوں گے, میں تو نہیں جانتا, سمجھے. اس وقت کون سا بادشاہ تھا یا کون سا خلیفہ تھا وہ بھی میرے ذہن سے تو نکل ہی ہے. یہ یاد ہے مجھے کہ یہ عالم دین تھے, اور یہ بڑے ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. آج بھی ان کا فیض لوٹ رہے ہیں. اسی طرح اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے, اگرچہ یہ تجارت بھی کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ, لیکن اصل جو ان کی جو توجہ تھی وہ علم دین مین تھا. اور ان کے حفظے ایسے ہوتے تھے کہ ہر کام بعض اوقات کر لیتے تھے. آج کل ایسا ہے بھی نہیں, اور ہرس ان کو تھی نہیں. ہمارے ہرس ہے, ہرس بہت ہے, اور علم دین کو چھوڑ کر یہ دنیا اپنائی جاتی ہے, یہ نقصان دہ. تو اس لیے اگر امامت خطابت ملتی ہے, کئی یہ کر بھی رہے ہوں گے, یہ کر لینی چاہیے, کہ دنیا کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں ذریعہ ہوتا ہے, اور آخرت کی بھی بہتری ہوتی ہے, اور دین کے کام کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس سے. دعوت اسلامی بھی جب شروع ہوئی تو ایک امام ہی آگے بڑھا تھا الحمدللہ, اور اب دعوت اسلامی ہے اپنے سامنے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے مطلب ہمت نہ ہاریں, آپ یہ بھی کریں, امامت بھی کریں, اور تدریس بھی اگر صلاحیت ہے تو یہ بھی کریں, کوئی آگے کورس کر لیں. کئی کورسز ہیں جو درس نظامی کیے ہوئے صاحب بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں, تو اپنی پسند کا کوئی کورس کر لیں.
تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اور مزید علم حاصل ہوگا. پرسنل اسٹڈی بھی جاری رکھیں. اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ بھول بھال جائیں, اور یہ بہت بڑی آفت ہوگی آپ کے لیے کہ علم دین اتنی مشکل سے محنت سے آپ نے حاصل کیا اور یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ نکلنا نہیں چاہیے, یہ قبر میں ساتھ جانا چاہیے. آخرت میں کام آئے گا. کسی بزنس مین کو, کسی فیکٹری کے مالک کو قیامت کے دن نہیں کہا جائے گا, عالم سے کہا جائے گا آپ رکیں. ابھی جنت میں نہیں, آپ رکیں اور اپنے چاہنے والوں کو ان کی سفارش کریں, کی شفاعت کریں. ہے نا علماء کے فضائل میں سے یہ عالم ہے. اور عالم صفت اللہ پاک کی صفت نہ عابد ہے, عبادت گزار ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. بزنس مین ہونا اللہ کی یقیناً صفت نہیں ہے. تاجر ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ کی صفت عالم ہے نا, عالم الغیب والشہادہ. اللہ پاک عالم ہے. تو یہ بندے کو یہ صفت ملی نا, عالم. تو عالم کی اپنی شان ہے. جنت میں کوئی بزنس مین, کوئی بادشاہ, کوئی خلیفہ کام نہیں آئے گا. جنت میں عالم کام آئے گا. اس کی ضرورت پڑے گی. سن وہ کیسے کہ جب اللہ فرمائے گا جنتیوں سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو لوگ عالم کی طرف رجوع کریں گے. حضرت آپ فرمائیے, مشورہ دیجئے, یہ ہمیں اللہ پاک نے فرمایا ہم کیا مانگے. تو عالم کہیں گے یہ مانگو, وہ مانگو, وہ مانگ لو, یہ بھی مانگ لو. یہ علماء فرمائیں گے, حدیثوں کے مضامین میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو یار اس پر آپ کڑتے ہیں کہ اس بینک مینیجر کو اتنی تنخواہ ہے تو وہ بزنس مین تو اتنا کما رہا ہے, یار میں تو یوں تو یوں نہیں. تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے حفظ وہ نکل جائے, علم دین ہے جو حدیثوں کا علم ہے وہ آپ کے سینے سے نکل جائے, اور آپ کسی سودی اڈے میں نوکری کر جائیں اور لاکھوں روپے تنخواہ آپ کو مل جائے, کروڑ روپے آپ کے پاس جمع ہو جائیں؟ کہ یہ پسند کریں گے؟ انشاءاللہ ایک دن کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پسند نہیں کریں گے اگر آپ سمجھدار ہیں. تو اللہ کا کرم, اللہ کا شکر ادا کریں, علم دین آپ کے پاس ہے. تو اب دنیاوی تکلیف ہے تو نو پرابلم, انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی. اور کوئی جب قناعت کی دولت مل گئی تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اچھا طالب علم, ایک اچھا اسلامی بھائی جو علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہیں اور کوشش کریں تو اپنے آپ کو 3 اہم ترین فیلڈ میں اور 3 اہم ترین کاموں میں مصروف رکھ سکتے ہیں. امامت, تدریس اور افتاء. یہ تینوں کام کی طرف آپ کی توجہ ہو سکتی ہے کہ امامت بھی ہو اور آپ تدریس بھی کر رہے ہوں, اور اللہ توفیق دے تو آپ دارالفتاء اہل سنت میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہو. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو علمی طور پر آپ کی جو کوشش ہو سکتی ہے کہ کسی تحریری کام کے اندر یا اس طرح کے اور ریسرچ کے کاموں میں جو دعوت اسلامی کے شعبے ہیں, تو اگر صلاحیت ہوگی, قابلیت ہوگی اور اس طرف غور کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو راستے, یہی علم دین کا راستہ ہے. یعنی جس پر آپ نے اپنے جس کہتے ہیں وکیل کبھی بھی وکالت کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کبھی پورا کرنے کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ میں MBBS بھی کر لوں. جس کام میں ہم نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارا ہے نا, اب زندگی جب تک ہے نا اسی کے سائے میں رہ کر ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہوتا ہے. تو وہ اسی پر ہماری سوچ جو ہے نا وہ اس کو قفل مدینہ لگا دینا چاہیے, مدینے کا تالا لگا دینا چاہیے کہ یہ پھر کھلے ہی نہیں بس انشاءاللہ. یہ مدنی مذاکرے میں آپ ہر ہفتے شرکت کریں, جب مدنی مذاکرہ ہو شرکت کریں, نیکی کی یا قافلوں میں سفر کریں اور ذمہ داریاں لے لیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ باتیں ہماری تربیت کا حصہ بنتی چلی جائیں گی, مدینہ ہوتا رہے گا. اور ناظرین بھی یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم اگر اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے, آمدنی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. جو صحیح طالب علم ہوتا ہے, جو علم دین حاصل کرتا ہے, تو طالب علمی کے دور میں ہی امامت بھی مل جاتی ہے, بعض اوقات خطیب بھی بن جاتے ہیں, آمدنیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اب جیسے کہ درس نظامی وغیرہ کر لیا اس نے, اب تدریس کرتے ہیں تو تدریس میں تنخواہ ملے گی. اچھا, امامت کرتے ہیں, امامت میں تنخواہ ملے گی.
اور نکاح رجسٹرار بن گئے تو نکاح پڑھانے کی بھی شاید آج کل تو 5-10 ہزار روپے لیتے ہوں گے، تو نکاح بھی ان کو ملتے رہیں گے. اچھا، ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں گھروں پر تو اس میں بھی آمدنی ہو جاتی ہے. تو یوں اگر اس فیلڈ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے، بات صلاحیت ہو تو بات مقدر کی ہے، تو دنیا کا پیسہ بھی وہ عالم بن کر کما سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ اب مولوی بن گئے تو مسجد کی روٹیاں توڑنی پڑیں گی. ایسا یعنی کہ ہے عوام میں ذہن کہ یار یہ مسجد کی روٹیاں توڑے گا، اس کو نہیں یار کوئی یہ پڑھا وہ لکھا وہ کرو یہ کرو تو آفیسر افسر یہ بنے گا. یہ افسر تو حضرت ہیں. ہاں، یہ افسر حضرت کے پیچھے اگر جمعے کو بھی مسجد میں آتے ہیں تو حضرت کے پیچھے ہاتھ بند کر کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے امام کے. ان افسر صاحب کو آگے کوئی نہیں بڑھاتا، کوئی صلاح بھی نہیں کرتا حضرت آپ آگے بڑھ جائیے. نہیں، افسر کے کوئی ہاتھ نہیں چومتا، ہاتھ حضرت کے چومتے امام صاحب کے. تو آپ مایوس نہ ہو، دنیا میں بھی عزت ہے اس میں، آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی خلوص کی بنیاد پر، اور دنیا میں بھی کمانے کے ذرائع اس میں موجود ہیں. اس لیے وہ یہ لائن اپنی یہی لائن رکھنی ہے، صرف دنیا کے حکم نہیں رہ جانا بلکہ دین بھی پڑھاتے رہنا اور دنیا بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. کوئی عالم بھوکا نہیں مرتا، کوئی امام بھوکا نہیں مرتا، ورنہ تو کوئی اس فیلڈ میں ہوتا ہی نہیں یار. تو الحمدللہ امامت میں بھی کرتا ہی تھا نا، اور میرے بھی پرنانا بن گیا ہوں. سب بچے پل ہی رہے نا، کھا پی رہے، ہوا نہیں کھا رہے، صرف کھانا بھی کھا رہے، غذا بھی کھا رہے، تو کوئی بھوکا نہیں مر جاتا. اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ کھانا کھاتے ہیں دھونے والے بچ جاتے ہیں. ہاتھ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، الحمدللہ اللہ روزی دینے والا ہے. تو اس لیے بالکل مایوس نہ ہو اور اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں، مدارس المدینہ میں داخلہ دلائیں، ان کو حافظ صاحب بنائیں، عالم صاحب بنائیں، آگے بڑھائیں دین میں. تو دین کو دین میں آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آپ کا بچہ، ہر گھر میں ایک بیٹی عالمہ ہو، ایک بیٹا عالم ہو، اور وہی حافظہ بھی ہوں. اور انشاءاللہ دیکھو کس طرح دین و دنیا میں بیڑا پار ہوتا ہے آپ کا. یہ سب گھر میں یہ نیت کر لیں. آج امام حضرت یہاں میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں تو یوم امیر حمزہ، شب امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربانی، امیر حمزہ قربانی، سید الشہداء. اور کس مظلومیت کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی، یہ آپ نے بہت سونے تاریخ میں شاید پڑھا ہوگا. دین کے لیے کتنی قربانی دی. تو ہم بھی قربانی تھے. ہمیں کون بولتا ہے کہ بھئی جان دے دو، بس تھوڑا وقت دے دیں، دین سیکھ لیں. انشاءاللہ علم دین کی روشنی آئے گی، آپ کے ذریعے دوسروں کو ملے گی، پھیلے گی، قبریں بھی روشن ہوں گی انشاءاللہ، آخرت بھی روشن ہوگی. دیکھیں پل صراط پر اندھیرا، علم کی روشنی میں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، جہنم میں اندھیرا ہوگا، جہنم کی آگ. اس میں تو انشاءاللہ ہم جائیں گے ہی کیوں؟ نہیں، ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے ہوں گے نا. یہ اچھی امید رکھنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ گناہ کر کے ہم خالی امید کے پل باندھتے رہنی. گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ پاک کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو جو مطلب یہ کہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم. ہاں، ایمان پر جانا یہ بڑی بات ہے، یہ مطلب ایک کام ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہوگا. ایمان کی حفاظت کی سب کو فکر ہونی چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث پاک ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اعمال اس کو کام دیں گے، ورنہ پھر اللہ سے ہم برے خاتمے سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ پاک بری موت سے بچائے.
बुरी मौत से बचाए, ईमान पर आफियत के साथ मदीने में महबूब के जलवों में कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए जानशीन अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह करीम, जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत से तलबा के बारे में 18 सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और उसके माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तलबा के बारे में 18 सवाल जवाब इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, दूसरों की चीज इस्तेमाल करना, क्या दौरान तालीम कोई हुनर सीखना चाहिए, बच्चों को सजा किस हद तक दी जाए और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला 26 फरामीन अत्तार, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला 26 फरामीन अत्तार, दुनिया भर में इस्लामी भाई 13,64,812, 1,364,812, दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,81,474, 781,474, मजमूई कारकर्दगी 21,46,286, 2,146,286। जन्नती आमाल कार्ड ऐप की कारकर्दगी, इस्लामी भाइयों की तादाद 75,124, 75,124, इस्लामी बहनों की तादाद 53,402, 53,402, टोटल तादाद 1,28,526, 128,526। शश ईद के रोज़ों की नीयतें। अब तक मौसूल शुदा नीयतों के मुताबिक इस्लामी भाइयों की तादाद 45,288, 45,288, इस्लामी बहनों की तादाद 21,388, 21,388, टोटल तादाद 66,676, 66,676। 5 अप्रैल 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन साल के कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है, ऐसे दिनों की तादाद बताइए। जवाब 5। सवाल नंबर 2, मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी रहमतुल्लाहि अलैह ने 5 जिल्दों में जो इंग्लिश तफसीर लिखी है उसका नाम बताइए। जवाब मिफ्ताहुल एहसान। सवाल नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में कितने अंदाज के बाल मुबारक रखे, सिर्फ तादाद बताइए। जवाब 3 अंदाज के। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते नियाज अहमद अत्तारिया चिन्योट, बिनते असलम अत्तारिया चिश्तियाँ, बिनते रफीक अत्तारी गार्डन वेस्ट कराची, सैफुल्लाह अत्तारी बिन मुश्ताक मुल्तान, अबू मुआविया अली अत्तारी गुजरात, बिनते अल्ताफ लाहौर, बिनते एजाज अहमद गुजरावाला। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते अल्ताफ लाहौर। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, अहादीस तय्यबा को लिखने का सिलसिला किस दौर से शुरू हुआ? सवाल नंबर 2, किस बुज़ुर्ग की निस्बत से दरस निज़ामी को ये नाम दिया गया? सवाल नंबर 3, किन शोहदाए किराम के मज़ार पर सलाम अर्ज़ किया जाए तो जवाब में वो क़यामत तक सलाम करते रहते हैं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600
اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ رب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باپا جان، آپ سے یہ سوال ہے، مچھر کا خون پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والی نیکیاں، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر، اور جو اپنے اعمال کا مجھے ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما۔ اللہم یہ آمین۔ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، اللہم آمین۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، محدثین، تمام بزرگان دین کو عطا فرما۔ اللہم آمین۔ مزید ان کو عطا فرما۔ اللہم والدین آمین۔ مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل، مفتی
مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق کو عطا فرما۔ تمام مبلغین و مبلغات، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک گناہوں کی عادت نکل جائے، نیکیوں کی عادت پڑ جائے۔ اللہم اے اللہ آمین۔ پاک ساری امت بخشی جائے، اللہم بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے، اللہم آمین۔ سو ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سننے کی عادتیں، غرور و تکبر کی بری صفت، یہ سب ختم ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، تیری پسند کے بندے بن جائیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ اے اللہ پاک بیماروں کو شفا ملے، مقروضوں کے قرضے اتریں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے ہدایت ہو، اللہم آمین۔ بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں اور بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے۔ یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں، اللہم مظلوم آمین۔ قیدی رہا ہوں، اللہم جن کی آمین۔ اولاد نافرمان فرما بردار ہو، اللہم آمین۔ مولا کریم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، اللہم آمین۔ ساری امت کو بخش دے۔ اللہم آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ پاک غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک جو شہید ہوئے بخشے جائیں، زخمی ہیں روبہ صحت ہوں، جو بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے ملے، اور اے اللہ پاک جو اجڑ گئے آباد ہو جائیں، بیچاروں پر رحم و کرم فرما۔ دنیا جہان کہ مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم سہ رہے ہیں، اے اللہ پاک سب کی غیب سے مدد فرما۔ اللہم آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولا دائم درود نوشے بز میں جنت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الانبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.